الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سورۃ آل عمران میں ہیں اور آل عمران کی آیات کی کل تعداد 200 ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پہلے 101 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا نظریہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ کیوں غلط ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باکرہ خاتون حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور انہیں کسی مرد نے نہیں چھوا، بالکل اسی طرح جس طرح معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی گئی تھی۔ اس کے دوسرے حصے میں جو آیت نمبر 102 سے 200 تک ہے، امت مسلمہ کو اب یہاں تنظیمی ہدایات دی گئیں، اور اس میں پہلے بتایا گیا کہ آپ کافروں کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر ایک مضبوط اجتماعیت نہ ہو، ایک امیر نہ ہو، ایک جماعت نہ ہو، اور سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ اور اس کے بعد پھر اب جنگ احد کا مضمون آیا اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کی شکست کے کیا اسباب تھے، اور اب تنظیم کی جو اہمیت ہے وہ اس صورت کی آخری آیت میں بھی آئے گی، وہاں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اور ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے آپ کو کہ اہل کتاب میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ان کی خوبیاں بھی بتائی گئیں، ان کی خرابیاں بھی بتائی گئیں، اور بتایا گیا کہ وہ آپ کو غیر مسلم دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے محتاط رہیے، چوکنے رہیے، خبردار رہیے۔ بار بار یہ بات مسلمانوں کے دماغ میں بٹھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ایک خیر امت ہو، تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہیں ہدایت کے لیے، تمہارا کام ان کی پیروی نہیں ہے، اہل مغرب کی پیروی تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ اہل مغرب کو بدلنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس میں آخری جو حصہ آئے گا اس میں بھی اولو الالباب کا ذکر آتا ہے، تو وہ اولو الالباب کون لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ اس صورت میں کتنی مرتبہ اولو الالباب آیا ہے، یعنی عقل مند لوگ کون ہیں۔ پہلی بات جو ابتدائی آیات ہی میں کہہ دی گئی کہ جو لوگ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں، محکم آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ وہ پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن متشابہات وہ مجمل آیات ہیں، اور اس میں ایک موٹی بات یا ایک موٹا سا نقشہ بتا دینا مقصود ہوتا ہے، تفصیل بتانی مقصود نہیں ہوتی۔ محکمات میں تفصیل بتائی جاتی ہے، انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، متشابہات میں ایک اجمالی تعارف کرا دیا جاتا ہے، اتنا کافی ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ایمان دونوں پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے پھر وہ اس کے پیچھے، متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں وہ۔ اب آ جائیے آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 161، سورۃ آل عمران، تیسری سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان للنبی ان یغل، یعنی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کردہ مال کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جو اس نے خیانت کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، ایک شخص ہے جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کر رہا ہے، ایک دوسرا شخص ہے کمن باء بسخط من اللہ، دوسرا شخص ہے جو اللہ کے عذاب میں گھر گیا، اللہ کی جو ہے ناراضی چاہتا ہے
اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بیس المصیر، جس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگ، صاحب ایمان لوگ، صاحب عمل لوگ، تقوی والے اور اوباش، گناہ کبیرہ میں ملوث، مشرکین، ظالمین، فاسقین برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو اور دو چار کی طرح یہ بات ہر آدمی کے دماغ میں بیٹھنی چاہیے، اور اہل جنت اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب ان کے لیے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، تو جو اللہ تعالیٰ کی رضوان خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے بھی اللہ کے ہاں درجات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ مشہور آیت لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر مہربانی کی، احسان کیا۔ من کہتے ہیں، من یمن احسان کو، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے درمیان میں سے، یہ یعنی قریش کے درمیان میں سے، مکے میں سے، حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے ایک رسول کو امیین کے اندر سے پیدا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے احکامات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے صحابہ کرام کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی، فرائض کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل ایمان اور قریش اور مدینے کے لوگ، انصار، سب یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور یعنی یہ مصیبت تم لوگوں تک پہنچی ہے کفار کے ہاتھوں، احد کی مصیبت، تو جو قد اصبتم مثلیہا، تو اس سے یعنی تم نے بھی تو دگنی مصیبت پہنچائی ہے۔ قلتم ان ھذا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ یہ احد کی شکست کیوں ہوئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل من عند انفسکم، قل هو من عند انفسکم، کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو شکست ہوئی ہے، یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے، آپ کی اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی شکست دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ ہوا اس دن جب دونوں فوجوں کی مڈ پھیڑ ہوئی تو یہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جاننا چاہتا تھا، کا مطلب یہ ہے اللہ تو جانتا ہی ہے لیکن الگ کرنا چاہتا تھا، چھانٹنا چاہتا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، 1000 نکلے تھے، 700 رہ گئے۔ تو اللہ یہ جاننا چاہتا تھا، مطلب یہ اللہ کو تو ماضی مستقبل ہر چیز کا علم ہے، یعنی الگ کرنا چاہتا تھا، چھانٹنا چاہتا تھا کہ منافق کون ہو گیا ہے۔ وقیل لہم، ان سے کہا گیا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، او ادفعوا، یا اپنا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم، وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، ہمیں تو یعنی ہمیں جنگ کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم الایمان، تو وہ لوگ اس دن یعنی احد کے دن کفر سے زیادہ نزدیک تھے ایمان کے مقابلے میں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہوں سے، اپنے ہونٹوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافق ہیں، ظاہر ہے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور جو بیٹھے رہے میدان میں نہیں آئے، لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب دیکھیے یہ ٹیکنیک ہوتی ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی، یہ منافقین کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اگر ہماری بات مانی جاتی تو قتل نہ ہوتے، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یہ یعنی عبداللہ بن ابی کا یہ قول ہے، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات نہیں سنی گئی نا، اس لیے یہ ہوا۔ قل، کہہ دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اچھا ذرا اپنی موت ہی کو ہٹا کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو موت تو آ کے رہے گی۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا،
جو لوگ اللہ کی راہ میں یہ 70 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں زندہ ہیں اور وہ ان کو وہاں قبر میں کھانا بھی پہنچاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر وہ زندہ ہیں تو شہید کی جو بیوہ ہے جب وہ عدت پوری کر لیتی ہے 4 مہینے 10 دن، پھر اس کی شادی کیوں کی جاتی ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے تو وہ مردہ ہو چکے، وہ شہید ہو چکے، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ اچھا، اب یہ رزق کہاں ہے؟ اب قبر کھول کے دیکھیں، اگر آپ کسی شہید کی تو وہاں کیا آپ کو روٹیاں ملیں گی، بریانی ملے گی، گوشت ملے گا وہاں؟ تو یہ یرزقون کا کیا مطلب ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شہداء کی روح جنت کے سبز پرندوں میں منتقل کی جاتی ہے اور پھر وہ پرندے جنت کے پھل کھاتے ہیں، تو روح ان کی وہاں منتقل ہوتی ہے، جسم ان کا یہی ہوتا ہے یا ان کے اجزاء جو بھی ہیں ان کی وہ یہی ہوتا ہے، تو یہاں دنیاوی اعتبار سے تو وہ مردہ ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، جب شہید مر جاتا ہے اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے نا، اور اس کی بیوہ کہیں اور شادی کر لیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو وہ بہت خوشحالی کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو فضل سے ان کو نوازتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں وہ لوگ جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں، من خلفہم، بعد والے، الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یاد رکھو ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ پھر کوئی ملال ہوتا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ بہت خوشی کی حالت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل سے۔ تو ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی محنتوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ اب دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا اور حالانکہ انہیں چوٹ پہنچ چکی تھی، زخم آ چکا تھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر یہ جنگ احد کی شکست کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ قافلہ دوبارہ آ رہا ہے، پھر یہ تازہ دم، حالانکہ یہ زخموں سے چور تھے، اور فوراً یہ پھر تعاقب میں بھاگے۔ اور لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو جن لوگوں نے اس میں سے احسان کا مظاہرہ کیا اور بچ کر رہے، ان کے لیے پھر اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ عظیم لوگ تھے جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے فوج جمع ہو گئی، ابو سفیان جو اس جنگ کا کمانڈر تھا دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان سے ڈرو، تو ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے اس موقع پر کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ بہترین وکیل ہے کا مطلب ہے بھروسے کے لائق ہے۔ وکیل اسی پر وکیل وہ ہوتا ہے جس پر توکل کیا جاتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور سارے معاملات اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ وکیل ہوتا ہے۔ اس فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ سُوءٌ، تو پھر یہ حمراء الاسد کا واقعہ ہے، پھر یہ دوبارہ احد کی شکست کے بعد پھر تعاقب میں گئے اور بغیر کسی لڑائی کے دھاگ بیٹھ گئی تھی ان کی کہ مسلمان آ رہے ہیں، اور بغیر کسی لڑائی کے اور تکلیف کے خوش و خرم اللہ کے فضل و کرم سے یہ واپس لوٹ گئے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، تو اب یہ ہے شیطان جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، مغرب سے ڈر جاؤ، امریکہ سے ڈر جاؤ اور انڈیا سے ڈر جاؤ،
یہ ہے شیطان جو اپنے چیلوں کو، اولیاء کا مطلب ہے شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی چیلے ہوتے ہیں، یہ اپنے چیلوں کو ان کو ڈراتا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، اللہ کہتا ہے وہ شیطان کے چیلوں سے مغرب سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خافونی، اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، مجھ سے ڈرو، میرا خوف اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے معنی میں مومن ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، تو تمہیں ملال میں مبتلا نہ کرے ان لوگوں کی سرگرمیاں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یسارعون فی الکفر یعنی کبھی F-16 آ گئے، کبھی فوجی نقل و حرکت ہو گئی، اور کبھی دھمکیاں دے دیں، کچھ ٹینکس کی موومنٹ ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے جلدی سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تسلی دے رہا ہے انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ 176 اب آ جائیے اگلی آیت 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کی تجارت کر لی وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے اور یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کو مزید مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ کچھ اور گناہ کما لیں، لیکن بالآخر ان کو کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کے لیے اہانت آمیز، مہین کا مطلب کیا ہے، یعنی اہانت والا، ذلت والا عذاب ہے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تو اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ دے اس حالت پر جب تک کہ خبیث چیز اور طیب چیز، پاک چیز اور گندی چیز کا بالکل واضح علم نہ ہو جائے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ اللہ کا اصول بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو غیب کی ساری باتیں بتائی جائیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہٰذا آپ دیکھیے یہاں ذرا اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، لہٰذا اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہوا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، ان کو تو خدا کا بیٹا بنا لیا، تو ان کو بھی رسول مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانو۔ اور یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عزیر کو بھی نہیں مانا، ملاچی کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں مانا، انہوں نہ حضرت زکریا کو مانا، نہ حضرت عیسیٰ کو مانا، نہ حضرت یحییٰ کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام پیغمبروں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کا مظاہرہ کرو گے تو تم لوگوں کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، فضل سے نوازا ہے، وہ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو کنجوسی وہ کر رہے ہیں، جو بخل سے کام لے رہے ہیں، وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کے حق میں شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سونا چاندی جو آپ جمع کرتے ہیں، یہ ڈالر، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، رشتہ داروں کا حق نہیں نکالتے، تو بغیر زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اور اس پہ حج بھی نہیں کرتے، کیا ہوگا، یہ کنجوسی کا مال قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا اور اس کو گلے میں ڈالا جائے گا، پھندا بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہ مال جو ہے یعنی سونا چاندی روپیہ ڈالر، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اے بخیلو، یعنی بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر کا مطلب ہے، سنیے،
بما تبخلون خبیر، جو بخل تم کر رہے ہو نا، کنجوسی، اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے لیے پیسہ خرچ کرو، تو وہ کہتے دیکھو پیسہ مانگ، اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وہ بات سن لی جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم پیسے والے ہیں، بڑے امیر ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، یعنی ہم اس کو لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق یہ انبیاء کو جو قتل کر رہے تھے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم تو یہ کہیں گے کہ تم دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں نے یہی تو کچھ پیش کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں بھی ڈالے گا تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے، انصاف کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، اب ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ قربانی جو ہے اس کو آگ نہ کھا لے۔ اچھا، اب یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ ایک طریقہ تھا کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، تو آگ آ کر وہ لے جا کے جنگل میں رکھ دیتے تھے کوئی چیز، اور آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ تو لیکن یہ قانون ہر رسول کے لیے نہیں تھا، یہ ہر پیغمبر کے لیے نہیں تھا۔ قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبل، کہ مجھ سے پہلے بھی تو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے ہیں، بینات کے ساتھ آئے ہیں، بالبینات وبالذی قلتم، اور ان چیزوں کے ساتھ جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے۔ فلم قتلتمہ، پھر ان کو، یعنی حالانکہ وہ نشانی دیکھ چکے تھے، کون سی؟ وہ آگ آ کی قربانی کو کھا لیتی تھی، نذر کو، تو فلم قتلتمہ، پھر ان کو کیوں تم نے قتل کیا؟ ان کنتم صادقین۔ فإن کذبوک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب آپ کی یہ تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کے اس دعوے رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ تسلی رکھیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ایسے گزرے ہیں جن کو جھٹلایا گیا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ رسول بھی بینات لے کر آئے تھے، وہ بھی زبر، صحیفے لے کے آئے تھے، اور وہ بھی روشن کتابیں لے کر آئے تھے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا۔ تو آپ کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ پہلے پیغمبر تو نہیں ہیں نا، آپ تو آخری ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ لوگوں کو آپ کی محنت کا پھل پورے کا پورا قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے اصل بات، نوٹ کر لو اس کو۔ جو آدمی بھی من دیکھیے پھر آ گیا، من کوئی عام ہے، ہندو گھر میں، مسلمان گھر میں، یہودی گھر میں، عیسائی، کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، جو شخص بھی آگ سے بچا لیا گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سنو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لوگ ضرور بضرور اپنے مال میں اور اپنے جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ مال میں اور انفس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہاتھ کٹ جائے گا، ایک ٹانگ کٹ جائے گی، ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی، ایک بچہ مر جائے گا، انفس میں بھی نقصان ہوگا۔
اور اموال میں بھی ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم لوگ سن کر رہو گے، لکھ لیجئے اہل کتاب کا شر، اہل کتاب سے تم لوگ سن کر رہو گے، اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں تم لوگ سن کر رہو گے۔ یعنی دیکھیے یہاں اذًا کثیرا کا مطلب ہے، لکھ لیجئے اوپر یہ میڈیا ٹرائل، یعنی تکلیف پہ تکلیف دیں گے آپ کو، اذیت پر اذیت پہنچا کے رہیں گے، ایسا لازم ہو کے رہے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن تم لوگ اگر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تصبیروں کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹے رہے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے حرام سے بچتے رہے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ مردوں کے کام ہے، یہ حوصلے کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگوں پر ہر چیز کھول کر بتاؤ گے اور کسی چیز کو نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ احکام تورات کے انجیل کے اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے اس کا سودا کر لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا سودا انہوں نے کیا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، تو یہ لوگ جو بہت خوش ہیں، یہ منافقین، ان کو جو مل گیا ہے تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے ان کی تعریف کیا جائے، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بغیر کام کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، یعنی پیسہ کبھی خرچ نہیں کیا، کبھی وقت نہیں دیا، کبھی اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ تو یہ منافق کی صفت ہے، نوٹ کر لیجئے، وہ تعریف چاہتا ہے بغیر کام کے، کام کچھ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، ہم نے نقش ہوس خام نہیں چھوڑا ہے، کام چھوڑا ہے فقط نام نہیں چھوڑا ہے۔ مسلمان جو ہے کام کرتا ہے اور پھر نام کماتا ہے، منافق کہتا ہے کہ میں تو صرف نام چاہیے مجھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ عذاب سے یہ بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کس چیز پر قادر ہے؟ کہ امامت کس کو دیتا ہے، کس سے چھین لیتا ہے۔ اب کہہ دیا گیا نا، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، آیت نمبر 110 میں، تو وہ جو ہے تمہیں ہٹا کر دوسروں کو بھی لا سکتا ہے، مسلمانوں کو پوروں کو مار کے ایک نئی قوم بھی پیدا کر سکتا ہے وہ چاہے۔ اب سن لیجئے، یہ آخری 11 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تہجد کے وقت تو بستر پر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دیکھیے عقل مند لوگ یہاں آ گئے ہیں۔ اولو الالباب ذرا کاپی میں نوٹ کر لو بھائی، اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند۔ بلا شبہ آسمان میں اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی تخلیق میں، رات دن کے اختلاف میں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، کیسے؟ یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام، زمین کی گردش، اس میں لآیات۔ اچھا، آیات کے بعد ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، آیات کے بعد ہمیشہ ایک مضاف الیہ چھپا ہوتا ہے، یعنی آیات التوحید، آیت القدرہ، آیات الحکمہ، اس میں دلائل موجود ہیں، عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ کیا دلائل ہیں؟ کہ یہ کون سورج اور چاند کو حرکت دے رہا ہے، اور یہ زمین کیوں گھوم رہی ہے، کون گھما رہا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی حکیم ہے، بہت ہی دانا ہستی ہے، طاقتور ہستی ہے۔ یہ دلائل موجود ہیں عقل مند کے لیے۔ اچھا، یہ کون ہے عقل مند؟ سنیے، جو ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے یعنی قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وعلی جنوبہم،
اور ایک پہلو پر کبھی لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد سنیے ذکر ہی نہیں فکر بھی کرتے ہیں، ذکر و فکر دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے یہاں، اور کاپی پہ نوٹ کیجئے، ذرا مشکل چیز ہے یہ کہ ایک تو ہے ذکر کرنا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ فکر کرنا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ دنیا باطل نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ مقصد جان لینا کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد کہنا کہ اے اللہ تو بے عیب ہے، تو نے فضول کام نہیں کیا ہے، فضول دنیا نہیں بنائی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا بنانے والے کہ کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی، بھائی اللہ کا مقصد ہے۔ تو وہ جو بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی تخلیق پر، زمین کی، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری انجمن بیکار پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ برحق پیدا کی ہے۔ باطل کی ضد کیا حق ہے؟ اس کا مقصد ہے۔ سبحانک، تیری ذات بے عیب ہے کہ تو فضول کام کرے، بیکار کام کرے، عبث کام کرے، نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے۔ سنیے سبحانک کے بعد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم دوزخ میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں، فقنا عذاب النار، لہذا ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو ذلیل و رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار۔ اب یہ توحید والے لوگ ہیں نا، ظالمین کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے ہیں، اور انصار کا مطلب ہے شفیع، سفارش کرنے والا، بچانے والا، مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، سنیے عقل مند لوگوں کی دعائیں ہیں یہ۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کاپی میں کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی توحید والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا بے وقوف آدمی مشرک ہوتا ہے، جو غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، جو رام کی اور کرشن کی اور عیسیٰ کی اور مریم کی اور بتوں کی اور قبروں کی اور غوث کی اور قطب کی اور علی کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے۔ عقل مند اولو الالباب کون ہے؟ یہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے، وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ بلا شبہ ہم نے ایک منادی کو آواز دیتے سنا، ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ دیکھیے ذنوب کے ساتھ جب سیئات آتا ہے تو ذنوب کا مطلب لکھ لیجئے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور سیئات کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ۔ کفر عنا سیئاتنا، اور چھوٹے گناہوں کو تو ویسے معاف کر دے، مٹا دے۔ جب آپ بڑے گناہ سے بچتے ہیں تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائیو۔ پھر دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا تھا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو رسوا کیا اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، یعنی دوزخ میں نہ ڈالنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، اور اللہ نے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل تم لوگوں میں سے ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو سکتا ہے کہ بیوی جنت میں جائے شوہر دوزخ میں، اور ہو سکتا ہے کہ شوہر جنت میں جائے بیوی دوزخ میں۔ تو بیوی کی جنت اپنی ہے، اس کی دوزخ اپنی ہے، شوہر کی اپنی ہے۔ بعضکم من بعد، ایک دوسرے سے ہیں، یعنی عورت سے مرد پیدا ہوتے ہیں، مرد سے عورت پیدا ہوتے ہیں۔ فالذین ہاجروا، پھر جن لوگوں نے ہجرت کی،
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھر سے نکالے گئے، خانہ کعبہ سے، مکے سے نکالے گئے تھے، جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں جنہیں تکلیف دی گئی، اوذو فی سبیلی، میری خاطر انہوں نے زخم اٹھائے اور تکلیفیں برداشت کی، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا بدر میں، احد میں، وقتلوا، اور شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہترین بدلہ ہے۔ اچھا جی، اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے، ذرا غور کر لیجئے، یہ خصوصاً نوٹ کیجئے، جو مغرب سے مرعوب ہیں، جو انڈیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں، انڈیا ہم سے بڑا ہے، 5 گنا بڑا ہے، ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، مغرب سے ڈرتے ہیں، بڑی طاقتوں سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، تقلب لکھ لیجئے، تقلب کا مطلب ہوتا ہے تقلب کے یعنی اس کا ترجمہ لکھ لیجئے تقلب کا فوجی نقل و حرکت، کافروں کی فوجی نقل و حرکت مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تم لوگوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے، کافروں کی مختلف ملکوں اور شہروں میں ان کی نقل و حرکت تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، یعنی یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، ثم ماواہم جہنم، ان کا پھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ۔ اندرا گاندھی نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہٹلر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب یہ کوسیگن تھا اور وہ خروشچوف تھا، وہ فلاں تھا، یہ سب مر گئے، کہاں ہے ان کا ٹھکانہ؟ یہ بڑی طاقتیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مسولینی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ ہے۔ ثم، ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکے، ان کی نقل و حرکت، ان کے جو بڑے بڑے جہاز ہیں، طیارے ہیں، وہ امریکہ یہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا، سب کیا ہے؟ دوزخ کے لیے سامان ہے، وبئس المہاد، بہت ہی بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے جس میں، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ابتدائی مہمانی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا اب دیکھیے پھر بات آ رہی ہے، یہاں لکھ لیجئے اہل کتاب کا خیر، اہل کتاب میں اچھے لوگ ہیں نا، تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگ ہیں ان کے شر سے بچو، اچھے لوگ ہیں انہیں دعوت دو، مسلمان ہو جائیں گے، اچھے لوگ ہیں موجود۔ یہ اب آخری حصہ ہے سورہ آل عمران کا، 199 آیت ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بلا شبہ اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ لوگوں کی طرف قرآن اور سنت حدیث نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لائیں گے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لائیں گے، خاشعین للہ، اللہ سے وہ ڈرے ڈرے رہیں گے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ چند کوڑیوں کے عوض، چند ڈالرز کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہیں کریں گے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب میں دیر نہیں لگتی۔ اب سن لیجئے آیت نمبر 200 سورۃ آل عمران کی آخری آیت، اس میں 4 باتیں ہیں اور یہ مرکزی مضمون بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے بتایا تھا، سنیے، مرکزی مضمون آل عمران کا یہ ہے، نمبر 1 اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دو، نمبر 2 اہل کتاب کے شر سے بچو، اہل کتاب کے اندر اچھے لوگ ہیں ان کو اسلام پیش کرو، ان کے خیر کو اپنے حق میں استعمال کرو، اور چوتھی بات کیا،
کہ تم اگر کافروں پر غلبہ چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر اتحاد کو مضبوط کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیے پہلی بات اسبروا کا مطلب ہے ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ وصابروا، صابروا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، یعنی آپ جو ہے مجھے کہیں کہ آپ ڈٹے رہیے، میں آپ کو کہوں آپ ڈٹے رہیے، یعنی آپ کے قدم بھی نہ ڈگمگانے پائیں اور نہ میرے قدم ڈگمگائیں۔ رابطو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، اور رباط الخیل سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے تیار رکھو، یعنی اسلحہ تیار رکھو جنگ کے لیے بالکل۔ اور واتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ کیا پہلی بات کیا ہوگی؟ اسبروا، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، مرعوب نہ ہونا، اور دوسروں کو بھی ہمت دلاؤ۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، تعلق رکھو، اور گھوڑے، ہتھیار، ٹینکس، F-16 بالکل ریڈی ہونا چاہیے۔ رابطو کا مطلب ہے یہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعلکم تفلحون۔